یہ اندھیری رات کا منظر تھا۔ ان کی گاڑی اچانک رکی۔ ٹائر کی چرچراہٹ سے پہلے گولیوں کی بوچھار نے اس کی خاموش رات میں شور پیدا کر دیا۔ ہر طرف بس گولیوں کی آوازیں تھیں، اور اس ماحول میں کسی نے اپنی آخری سانسوں کے درمیان ایک فریاد کی۔ وہ امائل شاہ کی امانت ہے، اسے صرف امائل کے حوالے کرنا۔ اس کے بعد فضا میں گاڑی بلاسٹ ہونے کی آواز نے اس جنگل نما علاقے میں روشنیوں کا دھماکہ کر دیا۔ پھر ایک گہرا سکوت چھا گیا۔ یہ مری کی خوبصورت سڑک کا منظر تھا۔ وہ دونوں قہوہ پینے کے بعد واک کر رہے تھے۔ وہ اوشن بلو آنکھوں والی شہزادی، اس کے بڑے بڑے گلابی گال، نازک پنکھڑیوں جیسے لب، چھوٹی سی ناک جو سردی سے سرخ ہو رہی تھی، اس کا سفید دھو دیا چہرہ وہ حجاب کے حالے میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کے ساتھ چلتی دوسری لڑکی کی جس کی گہری بھوری آنکھیں تھیں، اس کی ہلکے بھورے وال ٹوپی سے نیچے تک آ رہے تھے۔ اس کا گندمی سفید چہرہ سردی کی وجہ سے لال ہو رہا تھا۔ زرمین کی آنکھوں میں بہت خوبصورت چمک تھی۔ وہ باتیں کر رہی تھی جب اچانک فرحین کا فون بج اٹھا۔ وہ دونوں رک گئے۔ تم یہاں بینچ پر بیٹھو، میں کال سن کر آتی ہوں۔ زرمین نے سر ہلایا اور فرحین کچھ اونچائی کی جانب چل دی۔ یہاں سگنلز کا بہت ایشو تھا۔ زرمین اور فرحین دونوں کزن تھی، اور لوگ حیدرآباد سے مری گھومنے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ 16 سالہ زرمین کو مری گھومنے کا بہت شوق تھا، اس لیے کھانا کھانے کے بعد وہ اپنی بیسٹ فرینڈ فرحین کے ساتھ مری گھومنے کے لیے باہر نکل آئی تھی۔ قہوہ پینے کے بعد وہ دونوں واک کر رہی تھی۔ کچھ منٹ گزر گئے تھے جب زرمین نے دیکھا فرحین تو سڑک پر تھی ہی نہیں۔ اسے ڈھونڈتے ہوئے اس سمت چل پڑی جہاں فرحین گئی تھی، مگر اس کی نظر ایک جگہ اٹھی۔ پہاڑ کی چوٹی کے پاس بہت خوبصورت ہرن کا بچہ تھا۔ زرمین فرحین کو بھول اس ہرن کے بچے کی جانب پڑی۔ زرمین کو اندازہ نہیں تھا سامنے پہاڑ کی چوٹی ہے، وہ جو اپنے دھیان بڑھ رہی تھی۔ ہرن کا بچہ بھاگنے پر اس کی جانب لپکی، مگر اس کا پاؤں سلپ ہوا، اور اس سے پہلے وہ کھائی میں گرتی، دو مضبوط ہاتھ آئے اور ایک ساتھ اس نے زرمین کو کمر سے پکڑا، اور دوسرے ہاتھ میں اس کی کلائی تھی، اور پکڑنے کے ساتھ اسے اپنی جانب کھینچا۔ وہ جو ڈر کے مارے آنکھیں زور سے نیچے گئی تھی، خود کو محفوظ محسوس کرتے اس نے آہستہ سے آنکھیں کھولی۔ دونوں کی نظریں ٹکرائی، اور وہ اوشن بلو آنکھیں 2 سے 4 ہو گئی۔ اسے لمحے ساری کائنات ٹھہر گئی۔ وہ دونوں ساکن ہو گئے۔ دونوں کی آنکھوں میں حیرت ابھری۔ دونوں کی آنکھیں بالکل ایک جیسی تھی، ذرا سا بھی فرق نہیں تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ کاربن کاپی ہو۔ زرمین کو یقین نہ آیا۔ اس کی آنکھوں نے یہ کیا دیکھا؟ وہ یہ بھول گئی کہ وہ کسی غیر مرد کی باہوں میں کھڑی تھی، اور مقابل اس پر جھکا اس کی آنکھوں کو یکٹک دیکھے جا رہا تھا۔ اس کی آنکھیں جس کی چمک مانند پڑ چکی تھی، ان آنکھوں میں انوکھی چمک ابھری تھی جو اس لڑکی کی آنکھوں سے نکل کر اس مرد کی آنکھوں میں جا رہی تھی۔ وہ سحر بہت زبردست تھا۔ وہ حیرت زدہ رہ گیا۔ اسے یہ خواب محسوس ہوا۔ اس کا بس دل چاہا وہ ان آنکھوں کو اپنے سینے سے لگائے۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ یہ ناممکن تھا۔ یہ آنکھیں، وہ جو سالوں سے اپنی آنکھیں دیکھنے چھوڑ گیا تھا۔ اس لڑکی کی آنکھوں دیکھ اسے یقین نہ آیا کہ وہ آنکھیں آج بھی تھیں، اور وہ بہت خوبصورت تھیں۔ وہ عجیب کیفیت کا شکار ہو گیا۔ آنکھوں سے اس کی نظر نہ ہٹی، اور زرمین کی نظر صرف ان آنکھوں کی طرف اٹھ رہی تھی۔ یہ ناممکن تھا۔ اس کا خواب کیسے حقیقت ہو سکتا تھا؟ زرمین چاہ کر بھی نہ ہل پائی۔ اس کا شدت سے دل چاہا وہ سامنے موجود اس شخص کا چہرہ دیکھے۔ وہ ماسک میں تھا، بالکل ویسے ہی ماسک میں۔ وہ دونوں ساری دنیا سے بے نیاز صرف ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ رہے تھے، وہ آنکھیں جن میں ایک دوسرے کا عکس تھا۔ فرحین جب واپس آئی تو اس نے دیکھا زرمین وہاں موجود نہیں تھی۔ وہ زرمین کو آوازیں دیتی ہوئی ڈھونڈنے لگی۔ زرمین کہاں ہو؟ زرمین! وہ پریشانی سے چیخنے لگی۔ وہ دونوں جو دیوانوں کی طرح ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ کر اپنے سالوں کی پیاس بجھا رہے تھے۔ فرحین کی آواز کانوں میں پڑنے سے زرمین کا سکتہ ٹوٹ گیا۔ وہ ہوش کی دنیا میں آئی اور اس کے بازو پر گرفت سخت کر کے اوپر ہوئی اور سیدھی کھڑی ہوئی۔ وہ نرمی سے اس شخص کا حصار توڑتی ہوئی نکلی اور مردہ قدموں سے فرحین کی جانب بڑھ گئی۔ پیچھے کھڑا وہ کالا سایہ اسے مری کی ساری خنکی اپنے اندر جذب ہوتی محسوس ہوئی تھی۔ اس نے ایک نظر اپنی خالی ہاتھوں کو دیکھا، پھر ایک نظر اس سمت جہاں وہ لڑکی غائب ہوئی تھی۔ وہ صرف کچھ لمحے اس کے سامنے تھی، مگر ان لمحوں میں وہ لڑکی مقابل کی دل کی دنیا کا تابالا کر چکی تھی۔ وہ ایک نظر سیدھا اس شخص کے دل میں سکون اور سالوں بعد کی دوا کی طرح اتری۔ وہ نفی میں سر ہلا گیا۔ نہیں، میں تمہیں دوبارہ نہیں کھو سکتا۔ سالوں بعد تو میری آنکھوں کو سکون ملا ہے۔ تم ہی ہو جو میرے زخموں پر مرہم رکھ سکتی ہو۔ میں تمہیں حاصل کر رہوں گا۔ تمہاری آنکھیں، ان پر صرف میرا حق ہوگا۔
مجھے وہ آنکھیں واپس چاہیے۔ وہ جنونی لہجے میں ایک ایک لفظ آگ جیسی تپش لہجے میں بولا۔ اس کی آنکھوں سے ایک آنسو نکلا اور ماسک میں جذب ہوا۔ وہ زیر لب بڑبڑایا، سرمین، بہت خوبصورت نام ہے، ان آنکھوں کی طرح۔ اس شخص کی آنکھیں سالوں بعد مسکرا اٹھی۔ وہ دونوں واپس پینٹ ہاؤس جا رہی تھی، مگر وہ ایسے ہی سوچوں میں الجھی تھی۔ زرمین کے دماغ میں دھماکے ہو رہے تھے۔ وہ زرمین قریشی تھی جسے آج تک کسی غیر مرد نے ہاتھ نہیں لگایا۔ وہ کیسے کسی غیر مرد کی باہوں میں پرسکون ہو کر کھڑی تھی۔ زرمین قریشی لندن کے ایک مشہور بزنس مین ہمدان قریشی کی اکلوتی بیٹی تھی۔ وہ سالوں بعد اپنے سابقہ شہر حیدرآباد میں واپس لوٹے تھے، کیونکہ زرمین کی خواہش تھی کہ وہ پاکستان میں ہی رہنا چاہتی تھی۔ زرمین نے اپنی کلائی سامنے کی جس پر ہلکا سا لال رنگ کا انگلیوں کا نشان تھا، جہاں سے اس شخص نے اپنے ہاتھ تھے زرمین کی کلائی کو پکڑا تھا۔ آخر اسے اس لمس سے نفرت کیوں نہیں ہوئی؟ اسے یہ لمس برا کیوں نہیں لگا؟ اسے تو اپنے ہاتھ پر آگ لگتی ہوئی محسوس ہونی چاہیے تھی، مگر اسے سکون کیوں محسوس ہو رہا تھا؟ اس شخص نے اس کی جان بچائی، مگر چاہ کر بھی وہ اس لمس کو برا کیوں نہیں سوچ پا رہی تھی؟ وہ دونوں پینٹ ہاؤس پہنچی۔ زرمین کا دماغ مختلف سوچوں کا شکار تھا۔ وہ سیدھا کمرے میں گئی اور جا کر بیڈ پر گر گئی۔ اس نے جیسے ہی آنکھیں بند کی، بند آنکھوں کے پردے پر وہ اوشن بلو آنکھیں نمودار ہوئی۔ زرمین خوف سے کپکپا اٹھی اور آنکھیں کھول لی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ کیوں ایک نامحرم کے لمس پہ تکلیف محسوس نہیں کر رہی تھی؟ وہ غیر مرد تھا۔ وہ نامحرم کا لمس، اس کا چھونا جلتے ہوئے انگاروں کی طرح جسم و روح پر چپٹتا ہے۔ پھر وہ لمس زمین کو تحفظ کا احساس کیوں دے رہا تھا؟ کون تھا وہ شخص؟ کیوں آیا تھا حقیقت بن کر اس کی زندگی میں؟ یہ کیا ہو رہا تھا اس کے ساتھ؟ اس کا دماغ الجھ کر رہ گیا۔ زمین اٹھ کر کمرے میں چکر کاٹنے لگی۔ اسے اپنے کمر کے گرد ابھی تک وہ احسار محسوس ہو رہا تھا۔ کون تھا وہ شخص؟ آخر کیا تھا اس میں ایسا خاص کہ زرمین قریشی کی ساری ہستی ہلا کر رکھ گیا؟ اس شخص میں ایک عجیب سا سحر تھا جو زرمین کو اپنی جانب کھینچ رہا تھا۔ وہ کیسے گناہ کی طرف مائل ہو سکتی ہے؟ اسے خوف محسوس ہونے لگا۔ وہ فوراً واش روم میں بھاگی اور شاور لینے لگی۔ وہ اس شخص کا لمس اپنے جسم سے ختم کر دینا چاہتی تھی، مگر شاور لینے کے بعد بھی زرمین کو وہ تحفظ کا احساس، کمر پر وہ ہاتھ محسوس ہو رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا وہ پاگل ہو جائے گی۔ یہ اسلام آباد اور مری کے درمیان ایک ہوٹل کا منظر تھا۔ وہ کالا سیاہ ہوٹل میں داخل ہوا اور مطلوبہ کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ کمرے میں داخل ہونے کے بعد اس نے دروازہ بند کیا اور بیڈ پر گر گیا۔ اس نے جیسے ہی آنکھیں بند کی، بند آنکھوں کے پردے پر اس لڑکی کی آنکھیں وہی آب و تاب کے ساتھ چمکی، وہ جو اپنے کام کے بعد واپس لوٹ رہا تھا۔ اس نے دور سے ہی دیکھا ایک لڑکی پہاڑ کی چوٹی کی طرف بڑھ رہی تھی۔ وہ سمجھ گیا لڑکی انجان ہے کہ نیچے ہزاروں فٹ گہری کھائی ہے۔ وہ فوراً اس لڑکی کو بچانے کے لیے اس کی طرف بھاگا، اسے ایک ہی جھٹکے میں پکڑ کر کھینچا، مگر پھر وہ آنکھیں دیکھنے کے بعد وہ ساکت رہ گیا۔ آخر 10 سالوں بعد وہ دوبارہ ان آنکھوں کو دیکھ پایا تھا۔ کوئی سکون تھا جو 10 سالوں بعد اس کے جسم میں اترا۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ 10 سالوں بعد اس کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی۔ وہ جو 10 سالوں سے تکلیف میں جل رہا تھا، آج اس لڑکی کی آنکھوں کو دیکھنے کے بعد اس کو اپنی ساری تکلیفیں ختم ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ اٹھا اور اپنے گلے سے کوئی لاکٹ نکالا اور وہ اس لاکٹ میں کچھ نکال رہا تھا، شاید کوئی چپ تھی۔ اپنا لیپ ٹاپ پکڑ وہ چپ اس میں لگا کر بٹن پریس کیے اور اس لڑکی کا چہرہ لیمپ ٹاپ کی طرح اسکرین پر نمودار ہوا۔ وہ اسی جگہ اس کی احسار میں کھڑی اس کی آنکھوں کو حیرت سے دیکھ رہی تھی اور ماسک میں موجود اس شخص کی آنکھیں مسکرائی۔ وہ غور سے ان آنکھوں کو دیکھ رہا تھا۔ آنکھوں سے ہوتی نظر اس لڑکی کے چہرے پر گئی۔ اس وقت اسے اتنی ہوش کہاں تھی کہ وہ چہرہ دیکھ سکتا۔ وہ لڑکی بہت خوبصورت تھی۔ اس کے چہرے پر سفید نور کی روشنی پھوٹ رہی تھی۔ کافی دیر اس لڑکی کی شکل دیکھنے کے بعد اس نے کچھ بٹن پریس کیے۔ اب لیپ ٹاپ کی اسکرین پر ایک 6 سالہ بچی کا چہرہ نمودار ہوا، چھوٹی سی خوبصورت بچی جس کی آنکھیں اوشن بلو تھی۔ اس نے دونوں تصویریں ایک ساتھ رکھی اور اب سکون سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ وہ دونوں لڑکیاں بہت خوبصورت تھی، بس بچی مسکرا رہی تھی، وہ لڑکی حیرت زدہ تھی۔ دونوں کی آنکھیں اوشن بلو تھی اور چہرے کا رنگ بھی تقریباً ایک ہی جیسا سفید تھا۔ اس اسکرین کو بنا پلک چپکائے دیکھے جا رہا تھا۔ تمہیں میرے سامنے نہیں آنا چاہیے تھا سنو وائٹ، میری سنو وائٹ، میں تمہیں حاصل کر کے رہوں گا۔ تیار ہو جاؤ اپنے شاہ کی دسترس میں آنے کے لیے۔ یہ آنکھیں تمہاری ہیں جو اب میری ہونے والی ہیں۔ یہ وجود تمہارا نہیں، اب میرا ہونے والا ہے۔ تم بہت جلد سر سے لے کر پاؤں تک میری ہو جاؤ گی، مگر اس بار میں تمہیں بالکل بھی دور جانے نہیں دوں گا۔ میری 10 سالوں کی اذیت آخر کار ختم ہو گئی ہے۔
تم ہی ہو وہ جو میری ہر اذیت ختم کر کے اس پر مرہم رکھو گی۔ اب تم زرمین شاہ بنو گی۔ وہ اپنی آنکھیں اسکرین پر ٹکرائے زرمین کو عشق اور جنون سے ایک ایک لفظ بولا۔ اس کے لہجے سے آگ نکل رہی تھی، سب کچھ تباہ کرنے کی آگ۔ چہرے تک اب تک ماسک اور ہوڈی پہن رکھی تھی اور وہ اوشن بلو آنکھیں چمک سے چکا چوند ہو گئی۔ وہ مسکرا کر اسکرین میں کبھی ننھی بچی کو دیکھتا تو کبھی حجاب کے حالے میں وہ لائٹ پنک کوٹ والی لڑکی کو۔ مری پر رات اتر آئی تھی۔ وہ ابھی تک اپنے کمرے میں لیٹی آج دوپہر ہونے واقعہ کو سوچ رہی تھی اور اس وقت پرپل کلر کی فراک میں تھی۔ اس کے بال سارے کمر پر بکھرے ہوئے تھے۔ اس کے بال بہت خوبصورت اور لمبے تھے۔ دور سے دیکھنے پر وہ کالے لگتے، لیکن اگر قریب سے دیکھے تو ان میں گہرے بھورے رنگ کی آمیزش تھی۔ کافی دیر تک وہ ایسے ہی بیڈ پر لیٹی رہی، پھر اٹھی اور اپنا بیگ کھولا اور اس میں سے ڈارک بلو کلر کی ڈائری نکالی۔ وہ کمرے میں موجود اسٹڈی ٹیبل کی چیئر کھینچتی ہوئی بیٹھی۔ اس نے ڈائری کھولی، ساری خالی تھی۔ پھر آج اس نے ہمت کر ہی لی اور اپنے اندر چلتی اس جنگ کو کسی کے ساتھ بانٹنا چاہتی تھی، اس لیے سب سے بہتر لگا اپنے الفاظ ان پنوں پر اتار کر دل کا بوجھ ہلکا کر لے۔ اس نے بال پوائنٹ پکڑی اور بہت ہمت کر کے ڈائری کا دوسرا صفحہ کھولا اور اس پر اپنے احساسات اتارنے لگی۔ اس کے ہاتھوں میں کپکپاہٹ تھی۔ میں زرمین قریشی ہوں، ہمدان قریشی کی بیٹی۔ میری ماں میرے بچپن میں ایک حادثے میں انتقال کر گئی تھی۔ میں نے صرف انہیں تصویروں میں دیکھا ہے۔ مجھے یاد نہیں بچپن میں میری ان کے ساتھ کوئی یاد تھی یا نہیں۔ جیسے جیسے قلم چل رہا تھا ویسے ویسے اس کے ہاتھوں کی کپکپاہٹ کم ہونے لگی۔ میرے بابا کہتے ہیں میرے پاس سب ہے، خاص چیز میری آنکھیں ہیں جو ایک نعمت ہے۔ یہ اوشن بلو کلر کی آنکھیں ہیں۔ میری ماما کی آنکھیں بھی بالکل ایسی تھی، اس لیے مجھے یہ آنکھیں ان سے وراثت میں ملی ہیں۔ میری آنکھیں خاص ہیں، جب جب میں ان میں دیکھتی ہوں مجھے یہ اپنی جانب مائل کرتی ہیں۔ میں 16 سالہ ایک ٹین ایجر لڑکی ہوں، لیکن میرا دماغ ایک میچور لڑکی کی طرح مختلف سوچوں کا شکار رہتا ہے۔ میں اپنی زندگی کے 10 سال لندن جیسے ملک میں رہ کر آئی ہوں، مگر وہاں وہ سکون محسوس نہیں ہوا جو کچھ گھنٹے صرف پاکستان رہنے کے بعد ملا۔ مجھے اپنے اس ملک سے بہت محبت ہے۔ میں آرمی آفیسر بننا چاہتی ہوں۔ مجھے بچپن سے ہی آرمی والوں سے بہت محبت ہے، لیکن جب میں 6 سال کی تھی تب ایک حادثہ ہوا تھا جس میں میرے دماغ پر چوٹ لگی اور اس کا اثر میرے دل پر بھی پڑا۔ ڈاکٹر کا کہنا ہے میرا دل کمزور ہے۔ اس حادثے نے مجھے چوٹ پہنچائی ہے، اس لیے میں آرمی جیسی فیلڈ میں جانے کے لیے ناکارہ ہوں۔ لیکن مجھے لگتا ہے میرا دماغ کمزور ہے۔ مجھے اپنے بچپن کا کچھ بھی یاد نہیں۔ بابا کہتے ہیں اس چوٹ کی وجہ سے میں سب بھول گئی ہوں۔ میں راتوں کو سکون سے سو نہیں پاتی۔ مجھے بہت سارے عجیب خواب آتے ہیں۔ میں خواب میں خود کو عجیب جگہوں پر دیکھتی ہوں، ایسی جگہ جہاں میں کبھی گئی ہی نہیں۔ میں بابا کو اپنے خواب بتاتی ہوں، وہ صرف خواب کہہ کر ٹال دیتے ہیں، مگر میں جانتی ہوں یہ سچ نہیں ہے۔ مجھے لگتا ہے وہ میرا بچپن ہے اور مجھے وہ یادیں خوابوں کی صورت نظر آتی ہیں۔ بابا شاید مجھے سچ بتانا نہیں چاہتے، مگر کچھ تو ہے میرے ماضی کا راز جو ان خوابوں سے جڑا ہے۔ میں الجھ کر رہ گئی ہوں۔ شاید میں 8 سال کی تھی جب پہلی بار میں نے خواب میں ایک انجانا وجود دیکھا۔ وہ 10-12 سالہ کوئی بچہ تھا۔ میں خواب میں بار بار اسے دیکھتی ہوں۔ وہ ایک گارڈن میں کھڑا ہے اور گارڈن کے پیچھے لال رنگ کی کوئی پرانی عمارت ہے۔ سارے مناظر دھندلے ہیں، بس بچے کا وجود واضح ہے۔ وہ وجود سارے کا سارا کالے لباس میں ہے۔ اس کے چہرے پر کالا ماسک لگا ہے۔ اس کی صرف آنکھیں نظر آتی ہیں جو ہو بہو میری آنکھوں جیسی ہیں، اوشن بلو۔ وہ اس گارڈن میں کھڑا اپنے ہاتھوں میں موجود نقلی ہتھیاروں سے مشق کر رہا ہے۔ میں سالوں سے وہ خواب دیکھتی آ رہی ہوں۔ بابا سے ذکر کیا، انہوں نے ہمیشہ کی طرح ٹال دیا۔ وہ خواب تھے یہاں تک تو ٹھیک تھا، مگر میں نے آج شخص کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا۔ وہ شخص سالوں بعد حقیقت بنا میری آنکھوں کے سامنے موجود تھا۔ کچھ پل تو میں واقعی اس سچ کو پروسیس نہ کر پائی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، مگر یہ سچ تھا اور ناقابل یقین حقیقت۔ میرا دماغ بہت الجھ کر رہ گیا ہے۔ کوئی وجود آپ کے خوابوں کی دنیا سے باہر نکل کر حقیقت میں کیسے سامنے آ سکتا ہے؟ اس شخص نے میری جان بچائی، میں اس کی شکر گزار ہوں، مگر اس شخص نے مجھے چھوا۔ اس کا لمس مجھے برا کیوں نہیں لگا؟ ایک نامحرم کا لمس تو آگ کی طرح جلستا ہوا محسوس ہوتا ہے، تو پھر مجھے کیوں سکیور فیل ہوا؟ اس کیوں کا جواب میں کیسے، کب اور کہاں ڈھونڈوں، میں کچھ بھی سمجھ نہیں پا رہی۔ وہ شخص میرے خوابوں کی طرح چہرے پر ماسک لگائے موجود تھا۔ میں سالوں سے اس چہرے کو دیکھنے کی خواہشمند ہوں، مگر دیدار آنکھوں سے آگے بڑھ ہی نہیں رہا۔ سچ تو یہ ہے کہ مجھے ان آنکھوں سے سالوں سے عشق ہو چکا ہے۔ میں ان اوشن بلو آنکھوں والے کے عشق میں مبتلا ہو چکی ہوں۔
میں کیسے کسی غیر کو اپنے دل میں جگہ دے بیٹھی، جبکہ میں جانتی ہوں کہ عشق صرف محرم سے کرنا چاہیے، وہی جائز ہے۔ میں خود کو روکنا چاہتی ہوں، مگر وہ سالوں سے میرے حواسوں پر چھایا ہوا ہے۔ کل تک تو وہ صرف میرے خوابوں میں تھا، آج وہ حقیقت بن کر میرے سامنے آ گیا ہے۔ میں وہ زرمین قریشی ہوں جو نامحرموں سے پردہ کر کے اپنے آپ کو بچاتی آ رہی ہوں۔ پھر میں کیوں اپنا دل نہ بچا پائی جو کسی انجان شخص کا ہو گیا؟ ہاں، آج میں خود سے ہی اعتراف کرتی ہوں کہ زرمین قریشی تمہیں عشق ہو گیا ہے، اور وہ بھی ایک انجان شخص سے۔ ایک کے بعد ایک آنسو ڈائری کے صفحوں پر گرنے لگا۔ اس سے زیادہ وہ لکھ نہ پائی اور ہاتھ روکے۔ زرمین بہت چھوٹی تھی جب اس کی ماں کا ایک حادثے میں انتقال ہو گیا تھا۔ اس کے بعد اسے حمدان صاحب کی ایک خاص ملازمہ اماں بھی نے پالا، اور اس کی تربیت بھی اماں بھی نے ہی کی تھی۔ اس لیے زرمین اتنی سی عمر میں اسلام کے قریب اور باحیا اور باپردہ تھی۔ وہ لوگ 4 دن تک مری میں رہے تھے۔ اس کے بعد واپس وہ حیدرآباد لوٹ گئی، لیکن پھر زرمین وہ نہیں رہی جو وہ مری آنے سے پہلے تھی۔ وہ اس شخص کی اوشن بلو آنکھوں میں ہی کہیں کھو گئی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے 2 سال گزر گئے۔ اب تو زرمین کا انٹر بھی مکمل ہو گیا تھا۔ ان 2 سالوں میں وہ کافی سنجیدہ ہو گئی تھی۔ یہ حیدرآباد کے رہائشی ایریا کا منظر تھا، جہاں پر اونچے بنگلے پوری شان کے ساتھ کھڑے تھے۔ ایک بلیک مرسڈیز روش میں آ کے رکی اور ان گلیوں میں سے گزر رہی تھی۔ پھر کچھ منٹ کے بعد وہ اپنے مطلوبہ بنگلے کے سامنے رک گئی۔ اس میں سے ایک شخص باہر نکلا۔ اس کی نظر سامنے بنگلے کی طرف اٹھ رہی تھی، جس میں بڑے بڑے جلی حروف میں حمدان مینشن لکھا ہوا تھا۔ وہ 3 منزلہ خوبصورت ایک بہت بڑا مینشن تھا۔ وہ شخص اپنی اوشن بلو آنکھوں سے اس بنگلے کو دیکھ کر مسکرایا اور اس کے دائیں جانب والے بنگلے میں داخل ہو گیا، جس پر نئے نام کی تختی چمک رہی تھی، اور وہ تھا شاہ ولا۔ یہ بنگلہ بھی بہت خوبصورت تھا، سفید اور گولڈن امتزاج کے ساتھ وہ لمبے احاطے پر پھیلا ہوا تھا۔ وہ شخص لاؤنج کا دروازہ کھولتا اندر داخل ہوا۔ لاؤنج میں ایک سائڈ پر ڈائننگ ہال تھا، دوسری طرف ڈائننگ ٹیبل، تیسری طرف سیڑھیاں اوپر والے پورشن کی طرف جا رہی تھی، اور چوتھی سائڈ پر وہ کمروں کے دروازے تھے۔ وہ سیدھا سیڑھیوں کی طرف بڑھا اور دوسری منزل پر آ کر اپنی مطلوبہ کمرے میں آیا۔ اس نے جیسے ہی کمرہ کھولا، اندھیرے نے اس کا استقبال کیا۔ اس نے سوئچ بورڈ پر ہاتھ مارا، سارا کمرہ روشنیوں سے نہا گیا۔ اس کی نظر سارے کمرے میں گھومی، جو سارا گولڈن اور بلیک کلر کے امتزاج سے سجا تھا۔ دروازے کی دائیں طرف صوفہ تھا۔ صوفے کی دوسری طرف دیوار پر ڈریسنگ ٹیبل تھا، جس کے ساتھ ڈریسنگ روم اور واش روم سے ملحقہ دروازے تھے، اور اس کے ساتھ تیسرے کونے میں اسٹڈی ٹیبل اور چیئر پڑی تھی۔ وہ بالکل سامنے بیڈ تھا، اور بیڈ سے بائیں طرف بالکنی کا دروازہ تھا، اور دوسری دروازے کی جانب والی دیوار ساری تصویروں سے بڑی ہوئی تھی۔ اس میں صرف ایک لڑکی کی تصویر تھی، اور وہ تھی زرمین قریشی۔ وہ سارے کمرے کا جائزہ لیتا ہوا اس دیوار کے پاس آیا اور ان تصاویر کو غور سے دیکھنے لگا۔ ہر تصویر الگ الگ جگہ اور الگ الگ کپڑوں میں تھی۔ کہیں وہ بیٹھی تھی تو کہیں چل رہی تھی۔ دیکھنے سے صاف پتہ لگ رہا تھا کہ وہ تصویریں چھپ کر لی گئی ہیں۔ ایک بات تھی جو سب میں کامن تھی، وہ تھا اس کے سر پہ حجاب اور اس کی چمکتی اوشن بلو آنکھیں۔ مقابل ان تصویروں کو دیکھ کر مسکرایا۔ 2 سال بعد آخر میں نے تمہیں ڈھونڈ لیا، بس صرف کچھ دن، پھر تم زرمین قریشی سے زرمین شاہ بن کر اس کمرے میں موجود ہوگی۔ اور پھر دیوار میں موجود ایک چھوٹا سا خاص بٹن پریس کیا، ساری دیوار الٹ گئی، ساری تصویریں دیوار کے اندر کہیں غائب ہو گئی، اور اب دیوار کا دوسرا حصہ پلٹ کر باہر آ گیا۔ وہ ایک دم صاف تھا۔ اس شخص نے ماسک اور ہوڈی اپنے چہرے سے ہٹائی، اور اس کا سارا چہرہ واضح ہو گیا۔ ماتھے پر بکھرے بال، اوشن بلو آنکھیں، مغرور ناک، سرخ سفید رنگت، چہرے پر ہلکی سی بیئرڈ، گزرتی سینہ، 6 فٹ سے نکلتا قد، مضبوط اور طاقتور جسم جو 24-25 سال ایک نہایت ہی ہینڈسم اور ڈشنگ نوجوان تھا۔ شام کا وقت تھا، جو اپنی دھیان بالکنی میں بیٹھی کتاب پڑھ رہی تھی۔ کسی کی نظروں کی تپش محسوس کر کے اس نے چہرہ اٹھا کر آس پاس دیکھا تو کوئی نظر نہ آیا۔ وہ سر جھٹک کر دوبارہ اپنی کتاب میں متوجہ ہو گئی۔ اس نے ہر طرف دیکھا، بس سامنے والے بنگلے کی بالکنی میں نہ دیکھ سکی، جہاں وہ شخص چیئر پر بیٹھا اپنی اوشن بلو آنکھیں ٹکائے زرمین قریشی کو ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کے عمل سے وہ مسکرایا۔ اس کے دونوں گالوں پر ڈمپل نمودار ہوا۔ صرف 2 دن زرمین قریشی، پھر تم میری ہونے والی ہو۔ وہ ہنوز اس پر نظریں ٹکائے مسکرا رہا تھا۔ کچھ منٹ گزرے، وہ اپنی کتاب کے مطالعے کی طرف متوجہ تھی، جب اس نے ایک زوردار قسم کی آواز سنی، جیسے پانی میں کچھ زور سے گرا ہو۔ وہ کتاب چھوڑتی فوراً بالکنی سے نیچے جھانکنے لگی۔ ان کے سوئمنگ پول میں کوئی تو تھا۔ کسی عجیب احساس کے تحت اس نے دائیں جانب والے بنگلے میں جھانکا۔
اور سامنے کا منظر دیکھ زرمین خوف سے کپکپا اٹھی۔ وہ شخص اتنی سردی میں سوئمنگ کر رہا تھا۔ یہ دسمبر کے دن تھے۔ زرمین کو اس شخص پہ حیرت ہوئی۔ وہ کیسے اتنی سردی میں ٹھنڈ پانی میں آرام سے سوئمنگ کر رہا تھا، جیسے اسے فرق نہ پڑ رہا ہو۔ خوف کی ایک لہر زمین کے جسم میں دوڑی۔ پھر 2 ماہ سے یہ شخص اس کی زندگی میں آیا تھا اور ہر بار زمین کو ایک نیا جھٹکا دیتا تھا۔ وہ یک ٹک اسے دیکھتے ہوئے 2 مہینے تک پہنچ گئی، وہ جو اماں بھی کے ساتھ کچن میں کھانا بنا رہی تھی۔ بابا کے اچانک دوپہر کے وقت گھر آنے کی وجہ سے کچن سے نکلی اور کمرے میں بھاگ گئی۔ وہ ہمدان صاحب سے چھپ کر کچن کے سارے کام اماں بھی سے سیکھتی تھی۔ اسے ایک بہترین لڑکی بننے کا شوق تھا، اس لیے وہ سارے کھانے بنانا سیکھ رہی تھی، مگر ہمدان صاحب اسے آگ کے پاس بھی جانے نہیں دیتے تھے۔ وہ اپنی بیٹی پر ایک آنچ بھی برداشت نہیں کر سکتے تھے، اس لیے وہ ان سے چھپ کر ہی سارے کام کرتی تھی۔ وہ اپنا حلیہ ٹھیک کر کے واپس نیچے آئی تو اس نے دیکھا ہمدان صاحب کہیں جانے کے لیے ریڈی تھے۔ اسے دیکھ کر اس کی طرف بڑھے۔ زرمین میرا بچہ، جاؤ جلدی سے ریڈی ہو کر آؤ، تمہارے تایا اور ان کی فیملی ہمارے ساتھ والے بنگلے میں شفٹ ہو گئی ہے، انہوں نے ہمیں آج لنچ پہ انوائٹ کیا ہے، ہم وہاں جا رہے ہیں۔ زرمین نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا۔ اسے کچھ دن پہلے ہمدان صاحب نے بتایا تھا کہ ان کا بھائی دبئی میں اپنی فیملی کے ساتھ رہتے تھے، وہ پاکستان شفٹ ہوئے ہیں۔ ساتھ والا بنگلہ انہی کا تھا جو سالوں بند پڑا تھا۔ وہ 15 منٹ بعد تیار ہو کر نیچے آئی۔ بلیک فراک جس پر گولڈن کام ہوا تھا، پاؤں میں اسکن شوز پر سر گولڈن حجاب کیے، وہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ ان 2 سالوں میں وہ مزید خوبصورت ہو گئی تھی۔ وہ دونوں باپ بیٹی گھر سے نکلی اور ساتھ والے گھر میں داخل ہو گئے۔ وہ اپنے اس تایا سے آج پہلی بار مل رہی تھی۔ وہ بابا کی سنگت میں چلتی لاؤنج تک آئی اور پھر اس نے ان دونوں کو دیکھا۔ وہ 50-55 سال کے آدمی تھے۔ ان کی شکل ہمدان صاحب سے نہیں ملتی تھی۔ وہ ان کے بڑے بھائی کمال صاحب تھے اور ان کی بیوی انیلا بیگم ایک خوبصورت عورت تھی۔ وہ کہیں سے بھی 50 کے اوپر کی نہیں لگتی تھی اور ان دونوں کے پاس بیٹھ گئی۔ اس کی یہ تائی بہت اچھی تھی، وہ اس سے بالکل دوستوں کی طرح باتیں کر رہی تھی۔ کچھ دیر گزری جب 2 وجود اندر داخل ہوئے۔ اب تایا ان دونوں کا تعارف کروا رہے تھے۔ ان سے ملو زرمین، یہ ہے میرا چھوٹا بیٹا عمر اور یہ ہے بڑا بیٹا میرا امائل۔ زرمین نے جیسے ہی گردن چھوٹے بیٹے سے بڑے بیٹے کی طرف موڑی، وہ ساکت رہ گئی۔ اس کی آنکھیں دیکھ زرمین 2 سال پیچھے مری میں کہیں پہنچ گئی تو اوشن بلو آنکھوں والا شہزادہ اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ وہ بہت خوبصورت تھا۔ زرمین کو پہچاننے میں دوسرا پل نہ لگا۔ یہ وہی شخص تھا جس نے زرمین کی جان بچائی تھی۔ زرمین اس کے چہرے کو یک ٹک دیکھے گئی۔ وہ بلو جینز اور بلیک شرٹ میں اس کے بازو کونیوں تک فولڈ کیے رکھے تھے۔ وہ سارے اٹھ کر ڈائننگ ٹیبل کی طرف بڑھ گئے، مگر زرمین ابھی تک اس کے چہرے میں کھوئی ہوئی تھی۔ امائل شاہ بھی زرمین کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھ رہا تھا۔ ہمدان صاحب کی آواز سے اس کی آنکھوں کا ارتاز ٹوٹا اور وہ اٹھ کر ڈائننگ ٹیبل کی جانب چل دی، مگر پھر وہ سارا وقت وہاں اضطراب کی کیفیت میں بیٹھی رہی۔ یہ کیسا سچ تھا؟ اس کے تایا کا بیٹا تھا تو کیا اس لیے وہ بچپن میں سے خوابوں میں دیکھتے آئی تھی؟ وہ واپس گھر آ گئے، مگر زرمین الجھ کر رہ گئی۔ وہ شخص جس سے وہ اسے عشق ہو گیا تھا، اس کا چہرہ دیکھ چکی تھی اور اب وہ انجان نہیں رہا تھا۔ وہ امائل شاہ تھا، اس کا کزن۔ اس دن کے بعد اکثر دونوں آمنے سامنے آتے رہتے، مگر زرمین اسے دیکھ ایک لفظ نہ بول پاتی۔ اس کی ہمدان صاحب کے ساتھ اچھی گپ شپ ہوتی تھی۔ وہ ہمدان صاحب کو کافی متاثر کر چکا تھا۔ وہ سنجیدہ طبیعت کا مالک تھا، بہت کم بولتا تھا، اس کی پرسنالٹی شاندار تھی۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، وہ زرمین کے انسٹیٹیوٹ میں پروفیسر بن کر آ گیا تھا، جو اس نے دوسرا جھٹکا دیا۔ وہ کمپیوٹر میں BSc میں ایڈمیشن لے چکی تھی اور وہ اس کی کوچنگ میں ایک دن اچانک پروفیسر بن کر ان کی کلاس میں آ گیا۔ زرمین نے دیکھا وہ جیسے ہی کلاس میں آیا، ہر لڑکی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ زرمین کو اندر باہر چنگاریاں بڑھ گئی۔ اسے سمجھ نہ آئی وہ جیلس کیوں ہو رہی ہے۔ ہر لڑکی کو امائل کو دیکھ رہی تھی۔ وہ تھا ہی اتنا خوبصورت کہ کوئی اس سے نظریں نہ ہٹا پاتا۔ مسلسل بجنے والے فون سے وہ ہوش کی دنیا میں آئی۔ اس نے سامنے دیکھ پول خالی تھا۔ وہ کہاں گیا؟ وہ آس پاس دیکھنے لگی، پھر سر جھٹک کر موبائل کی طرف متوجہ آئی۔ اس نے دیکھا کسی انجان نمبر سے کال آ رہی تھی۔ پہلے تو وہ کچھ مضطرب ہوئی کہ اٹھائے یا نہ اٹھائے۔ فون مسلسل بج رہا تھا، پھر اس نے اٹھانے کا فیصلہ کرتے یس کا بٹن دبایا اور موبائل کان سے لگایا۔ اس کی موبائل کان سے لگانے کی دیر تھی کہ دوسری طرف سے مقابل کی آواز کانوں میں پڑی۔ میں تو 20 منٹ پہلے اندر آ گیا تھا، تم ابھی تک بالکنی میں کھڑی ہو، مجھے کیوں ڈھونڈ رہی ہو؟ زرمین ساکت اور حیران رہی۔ اس نے موبائل فون کان سے ہٹا کر اپنی آنکھوں کے سامنے کیا، جیسے یقین کرنا چاہ رہی ہو
کہ اس کے کانوں نے واقعی آواز پڑی ہے یا اس کا وہم تھا۔ اس نے دوبارہ موبائل کان پر لگایا۔ ابھی بھی آنکھیں بے یقین تھیں، بے یقینی ہی بے یقینی تھی۔ کمرے میں جاؤ، باہر ٹھنڈ لگ جائے گی زرمین شاہ۔ اور زرمین کو لگا اس کے پاس دھماکے ہو رہے ہیں۔ اس نے حیرانی غصے میں بدل گئی۔ میرا نام زرمین قریشی ہے، زرمین شاہ نہیں۔ وہ پتھر جیسی چٹانوں کی سختی کے ساتھ بولی۔ وہ نامحرم تھا، اس کے ساتھ نرمی سے بات کرنا زرمین کو شبع نہیں دیتا تھا۔ وہ عشق تو آج بھی قائم تھا۔ وہ اپنی پوری سلطنت زرمین کے دل میں براجمان کیے پورے حق سے بیٹھا تھا، مگر زرمین عشق مزاجی، عشق سے زیادہ عشق حقیقی پر یقین رکھنے والی لڑکی تھی۔ وہ اپنے اللہ پاک کی نافرمانی کر کے کسی بھی قسم کے گناہ کے مرتکب نہیں ہو سکتی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی اس کی قسمت میں کیسا مرد لکھا ہے، مگر اس کی کچھ خواہشات تھیں اپنی زندگی کے ہم سفر کے بارے میں۔ زرمین کی گرجدار آواز سن کر مقابل مسکرایا۔ سر نیم چینج ہونے میں وقت کتنا لگتا ہے؟ صرف 3 بول بولتے ہیں اور تم بہت جلد زرمین قریشی سے زیادہ شاہ بن جاؤ گی۔ اس کی اتنی صاف بے باکی اور جرأت پر زرمین حیران رہ گئی۔ ان دونوں کی پہلی گفتگو تھی اور پہلی ہی گفتگو میں اسے ایک نیا جھٹکا دے گیا۔ اسے کچھ پل لگے سامنے والے کی بات کو پروسیس کرنے میں۔ وہ کیا کہنے کی کوشش کر رہا تھا زرمین اچھے سے سمجھ گئی۔ اشتعال کی لہر اس کے پورے جسم میں دوڑی، آنکھوں میں خون اترا۔ کھلی آنکھوں سے اچھے خواب دیکھ لیتے ہیں مسٹر شاہ، افسوس یہ صرف خواب ہی رہیں گے۔ اتنا کہتے ساتھ اس نے غصے سے فون بند کیا اور کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ وہ جو اپنے کمرے میں بالکنی کے دروازے سے اسے دیکھ رہا تھا، اس کے اندر غائب ہونے کے بعد کمرے کی 4 دیواری میں امائل شاہ کا کہکا گونجا۔ بہت خوب، امائل شاہ کی بیوی کو اتنا ہی مضبوط اور باوقار ہونا چاہیے۔ تم نے آج میرا دل خوش کر دیا۔ وہ دل کھول کے مسکرایا کہ اس کی آنکھیں مسکرا اٹھی اور دونوں گالوں پر ڈمپل نمودار ہوئے۔ دوسرے دن رات کے وقت وہ سارے ان کے گھر میں موجود تھے۔ زرمین اوپر اپنے کمرے میں تھی، اس وجہ سے وہ جان نہ سکی کہ وہ سب نیچے آئے ہوئے ہیں۔ ہمدان صاحب نے ملازمہ کے ہاتھ زرمین کے پیغام پہنچایا تو اپنے حلیہ درست کرتی، سر پر حجاب لیتی نیچے اتری۔ وہ لاؤنج میں آئی تو سامنے اس کے تایا تائی اور ان کے دونوں بیٹے بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ دیکھ سکتی تھی کہ سارا میز مختلف لازمات سے پڑا ہوا ہے، جیسے کوئی شگن ہو۔ زمین الجھ کر رہ گئی۔ وہ خاموشی سے ہمدان صاحب کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ اس کی نظریں ٹیبل سے ہوتی ہوئی سیدھا امائل شاہ سے ٹکرائی۔ وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ زمین کو اپنی طرف متوجہ پا کر وہ مسکرایا۔ اس کی مسکراہٹ طنزیہ تھی جو زرمین کو ایک آنکھ نہ پائی۔ انیلا بیگم نے زرمین کو اپنے پاس آنے کا اشارہ کیا۔ زرمین میری بچی، ادھر آ کر میرے پاس بیٹھو۔ وہ کچھ ہچکچاتی ہوئی اٹھی اور جا کر تائی کے پاس بیٹھ گئی۔ اس کی بیٹھنے کی دیر تھی۔ تائی نے اسے اپنے ساتھ لگایا اور اس کی پیشانی پر لب رکھے۔ نہ جانے کیوں زرمین کو اپنے دماغ میں خطرے کی گھنٹیاں بجتی ہوئی سنائی دے رہی تھی۔ بس بھائی، اب تو میری بچی کو ہمارے گھر کی رونق بنا دے۔ میں چاہتی ہوں یہ میرے امائل کی دلہن بنے۔ اور زرمین قریشی کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ ایک لمحے کے لیے سب کچھ ٹھہر گیا۔ زرمین کو یقین نہ آیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ ہمدان صاحب نے امائل شاہ کی طرف دیکھا۔ کیوں برخوردار، تم کیا چاہتے ہو؟ امائل شاہ کی نظریں زرمین کے چہرے سے ہٹی اور اس نے ہمدان کی صاحب کی طرف اپنی اوشن بلو آنکھوں سے دیکھا۔ مجھے آپ کی بیٹی پسند آ گئی ہے، اور صرف پسند ہی نہیں، مجھے تو اس سے عشق ہو گیا، اس لیے میں اسے اپنی بیوی، اپنا محرم بنانا چاہتا ہوں۔ وہ پرسکون لہجے میں ڈنکے کی چوٹ پر ہمدان صاحب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے اپنے عشق کا اظہار کر رہا تھا، اور زرمین حیرت کی زیادتی سے گنگ اس شخص کے چہرے کو دیکھتی رہ گئی۔ اسے کیوں یہ سب ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ وہ بھی اس کی عمر ہی کتنی تھی، وہ صرف 18 سال کی تھی۔ ہمدان صاحب کے کانوں میں دور کہیں ماضی میں کسی کا کہا ہوا جملہ گونجا، وہ امائل شاہ کی امانت ہے، اسے صرف امائل کے حوالے کرنا۔ انہوں نے ایک نظر اپنی جان عزیز بیٹی کو دیکھا اور آنکھوں میں نمی ابھری۔ وہ کسی کی امانت تھی، انہوں نے 12 سال اس امانت کی حفاظت کی۔ اب وقت آ گیا تھا اس امانت کے واپس اپنی اصل حقدار کے پاس جانے کا۔ وہ خود تو کیا، اگر ساری کی دنیا کی طاقت میں مل کر روکتی تو بھی زرمین کو امائل شاہ کے پاس جانے سے نہیں روک سکتا تھا۔ وہ تو سالوں سے صرف اس کی تھی۔ انہوں نے ایک لمبی گہری سانس خارج کی اور اب کے بولے تو لہجہ کافی سیریس تھا۔ مجھے اس رشتے سے کوئی اعتراض نہیں ہے، مگر ابھی زرمین کی عمر ہے ہی کتنی؟ اور دوسری بات، کیا تم میری بیٹی کی حفاظت اس طرح کر سکتے ہو جیسے میں نے کی ہے؟ امائل شاہ کی آنکھیں مسکرا اٹھی۔ وہ اب بھی پرسکون تھا۔ آخر وہ اتنا پرسکون کیوں تھا؟ میں صرف نکاح کرنا چاہتا ہوں،
دین میں نکاح مکمل ہے نا، اس سے پہلے کچھ کرنا، اس کے بعد کچھ وقتی جب آپ چاہیں گے تب کر دیجیے گا، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ اور دوسری بات جہاں تک رہی حفاظت کی، تو آپ نے ایک باپ بن کے حفاظت کی ہے، میں شوہر بن کے کروں گا، اور میری حفاظت آپ کی حفاظت سے زیادہ مضبوط ہوگی۔ میں صرف آپ کی بیٹی کو نکاح میں ڈالنا چاہتا ہوں، کیونکہ نامحرم سے عشق جائز نہیں، اس لیے بہتر ہے اسے محرم بنا کر میں جائز عشق کروں۔ ہمدان صاحب کو لگا جیسے سالوں بعد کسی نے ان کے سینے میں سکون اتارا ہو۔ زرمین پریشان بیٹھی تھی، ہمدان صاحب کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھ رہی تھی۔ کبھی میری بیٹی کو دھوکہ تو نہیں دو گے نا؟ اگر تم نے دوسری شادی کی تو میں اپنی بیٹی کی زندگی میں ایک تکلیف تک برداشت نہیں کر سکتا۔ زرمین حیران پریشان بیٹھی تھی، اس کی زندگی کا فیصلہ تھا اور کوئی اس سے پوچھ ہی نہیں رہا تھا۔ اس کے سامنے وہ دونوں بیٹھے ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے سوال و جواب کر رہے تھے۔ دل لگی کچھ مہینوں کی ہوتی ہے اور محبت کچھ سالوں تک رہتی ہے، مگر جو عشق ہوتا ہے نا، وہ صرف ایک سے ہوتا ہے اور وہ ساری زندگی رہتا ہے، اور پھر انسان صرف اس کا ہو کر رہ جاتا ہے۔ اور مجھے آپ کی بیٹی سے عشق ہوا ہے، یہ میری زندگی ہے، اس کے بعد میری زندگی میں کوئی دوسری عورت نہیں آئے گی، میں آپ کو زبان دیتا ہوں۔ ہمدان صاحب پرسکون ہو گئے تھے، مگر زرمین کی بے سکونی اور بھر گئی تھی۔ اس سارے وقت میں اب ہمدان صاحب نے زرمین کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ وہ نفی میں سر ہلا گئی، وہ اب تک اس حقیقت کو پروسیس ہی نہیں کر پا رہی تھی۔ اس کے سامنے بیٹھا وہ شخص اس کی باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے اپنے عشق کا اعتراف کر رہا تھا۔ ہمدان صاحب نے دیکھا کہ اس کا چہرہ سفید پڑ گیا تھا۔ ان کی بیٹی راضی نہیں تھی، وہ صاف دیکھ سکتے تھے، مگر امائل شاہ وہ شخص تھا جو زرمین کی حفاظت ان سے زیادہ دل و جان سے بڑھ کر سکتا تھا۔ زرمین کو یقین تھا اس کے بابا منع کر دیں گے۔ وہ بہت امید سے ہمدان صاحب کی طرف دیکھ رہی تھی، مگر ان کے منہ سے جو الفاظ نکلے انہوں نے زرمین کی ساری ہستی مٹا کر راکھ کر دی۔ ٹھیک ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں، اگلے مہینے کی کوئی مناسب تاریخ دیکھ کر نکاح کر دیں گے۔ زرمین کو یقین نہ آیا، اس کا باپ جو اس پر جان چھڑکتا تھا، اس کی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ ایسے کیسے کر سکتا تھا؟ اسے اپنی سانسیں سینے میں ہی اٹکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھی، یہ کیا کہہ رہے ہیں بابا؟ آپ نے مجھ سے ایک بار بھی پوچھنا گوارا نہیں کیا۔ بیٹی ہوں میں آپ کی، کوئی بوجھ نہیں ہوں جو آپ کو اتنی جلدی مجھے سر سے اتار کر پھینکنے کی۔ مجھے آپ سے یہ امید نہیں تھی۔ اس کی وہ خوبصورت آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی۔ اس نے ایک شکوہ کنہ نظر امائل شاہ پہ ڈالی اور پھر سیڑھیاں پھلانگتی ہوئی اپنے کمرے میں غائب ہو گئی۔ پیچھے ہمدان صاحب کو اپنے سینے میں کانٹے چبھتے ہوئے محسوس ہوئے۔ امائل شاہ کو امید نہیں تھی کہ وہ انکار کرے گی۔ اس کی آنکھوں میں صاف اپنے لیے عشق کے رنگ دیکھ سکتا تھا، مگر وہ جتنے مضبوط لہجے میں کہہ کر گئی تھی وہ صاف امائل شاہ کے منہ پر تمانچہ مارنے کے برابر تھا۔ وہ کیسے امائل شاہ کو انکار کر سکتی تھی؟ وہ امائل شاہ جسے کسی لڑکی نے ٹھکرانے کی ہمت نہیں کی۔ ہاں، وہ صرف زرمین قریشی تھی جو اسے ٹھکرا سکتی تھی۔ وہ بہت خاص تھی، اس کا ٹھکرایا جانا مقابل دل پر محبت سے لے گیا، اور اس کی متاع جان تھی۔ اگر اس کی جگہ کوئی دوسری لڑکی ہوتی تو امائل شاہ اس کا منہ توڑ دیتا، مگر زرمین قریشی کا یہ انداز بھی امائل شاہ کو جان سے زیادہ عزیز تھا۔ پچھلے باقی سارے فرد بھی پریشان ہو گئے۔ انیلا بیگم کو تو امید ہی نہیں تھی کہ وہ اس طرح غصہ کرے گی۔ ہمدان صاحب نے ان سب کو ریلیکس کر دیا کہ اسے سمجھائیں گے۔ اس سے بات کرنے کا موقع نہیں ملا اور یہ سب اچانک ہوا، اس وجہ سے وہ اس طرح پریشان ہوئی ہے۔ ہمدان صاحب کی بات پر وہ کچھ حد تک پرسکون ہو گئے۔ ایک بات تو صاف تھی کہ زرمین قریشی امائل شاہ کی بیوی ضرور بنے گی۔ وہ اپنے کمرے کی لاک کیے پوٹ پوٹ کے رو پڑی۔ کل شام موبائل فون پر امائل کی باتیں ابھی تک اس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ اسے تو خوش ہونا چاہیے تھا، جس شخص نے اس سے پاکیزہ عشق کیا وہ شخص خود ہی اس سے نکاح کرنا چاہتا تھا، مگر زرمین کو یہ سب ایک سازش کیوں لگ رہا تھا؟ اس کی چھٹی حس کہہ رہی تھی کہ اس شخص کے ارادے نیک نہیں ہیں۔ زرمین ہمدان صاحب سے 2 دن سے ناراض تھی۔ وہ ان سے کوئی بھی بات نہیں کر رہی تھی اور نہ ہی ان کی سن رہی تھی۔ اب بھی وہ اپنے کمرے پہ صوفے پہ بیٹھی نہ جانے ونڈو سے باہر آسمان پر کیا تک رہی تھی۔ جب ہمدان صاحب کمرے میں داخل ہوئے، اس کے پاس صوفے پر آ کر بیٹھے اسے دیکھنے لگے جو مرجھا سی گئی تھی۔ زرمین، میرا بچہ کب اب تک اپنے باپ سے ناراض رہنے کا ارادہ ہے؟ ان کی آواز سے زرمین کا سکتہ ٹوٹا۔ زرمین نے اپنے ویران آنکھیں اٹھا کر ہمدان صاحب کی طرف دیکھا۔
اس کی اوشن بلو آنکھوں کی چمک کہیں دور جا سوئی تھی۔ آپ نے ایسا کیوں کیا بابا؟ آپ تو میری مرضی کے بنا ایک ڈریس تک نہیں لیتے تھے، پھر میری ساری زندگی کا فیصلہ مجھ سے پوچھے بنا کیوں کر دیا؟ اس کی آنکھیں بھیگ گئی۔ ہمدان صاحب سے کہاں اپنی بیٹی کی آنکھوں میں ایک آنسو بھی برداشت ہوتا تھا؟ کیا تم اسے سالوں سے اپنے خوابوں میں دیکھتی نہیں آ رہی؟ اور کیا تم اس سے محبت نہیں کرتی؟ اس بات نے زمین قریشی کو ساکت کر دیا۔ وہ حیرانی اور بے یقینی سے اپنے باپ کو دیکھتی رہ گئی۔ اسے امید نہیں تھی کہ اس کے بابا یہ بات جانتے ہوں گے۔ وہ نظریں جھکا گئی۔ وہ اب اپنے باپ سے نظریں کیسے ملائے گی؟ کیا تمہیں میرے فیصلے پر یقین نہیں؟ اس بات پر اس نے سر اٹھا کر ہمدان صاحب کو دیکھا۔ ایسی بات نہیں ہے بابا۔ اس کے لہجے میں اب شرمندگی تھی۔ ہمدان صاحب آگے بڑھے اور زرمین کو اپنے ساتھ لگا لیا۔ میں نے تمہارے لیے ایک ہیرا تلاش کیا ہے، اور تمہاری خواہش کے مطابق وہ کوئی عام انسان نہیں، ایک آرمی آفیسر ہے۔ یہ بات اس نے صرف مجھے بتائی ہے۔ وہ ایک سیکرٹ ایجنٹ ہے۔ اور زرمین نے بے یقینی سے سر اٹھا کر ہمدان صاحب کو دیکھا۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ ہمدان صاحب مسکرائے۔ زرمین کی بہت بڑی خواہش تھی کہ وہ کسی آرمی والے کی بیوی بنے۔ ابھی میں صرف تمہارا نکاح کروں گا، رخصتی تمہاری پڑھائی کے بعد ہوگی۔ اور ویسے بھی مجھے اپنے کام کے سلسلے میں مہینے میں کتنی بار لندن جانے کا چکر لگانا پڑتا ہے۔ اب میں تمہاری حفاظت پہلے جیسی نہیں کر سکتا۔ تم اس کی بیوی بن جاؤ گی اور اس کے گھر ساتھ ہے، اور تم بھی کوئی مصیبت نہیں آنے دے گا۔ اور میرے بہت سارے دشمن ہیں، اس لیے تمہارا نکاح خفیہ طور پر ہی ہوگا، کسی کو بھی بتانے کی ضرورت نہیں۔ اور زرمین خاموشی سے سر چکا گئی۔ وہ بے سکون تھی، مگر اپنے باپ کے فیصلے پر اسے کوئی شک نہیں تھا۔ اور پھر کچھ دنوں بعد بہت خاموشی سے زرمین کا امائل شاہ کے ساتھ نکاح کر دیا گیا۔ وہ بہت خوبصورت سفید اور گولڈن فراک میں تھی۔ ہمدان صاحب بالکل نہیں چاہتے تھے کہ ان کے سب سے بڑے بھائی کو پتہ چلے، اس لیے انہوں نے کسی کو بھی اس نکاح میں انوائٹ نہ کیا۔ صرف وہ دونوں گھر کے افراد تھے، اور امائل شاہ کسی ریاست کے بادشاہ کی طرح سفید شلوار قمیض پہنے پورے حق سے اس کے پاس برجمان تھا۔ اس کے تمام حقوق نے نام محفوظ کیا گیا۔ اس کے چہرے پر ساری دنیا فتح کر لینے کی چمک تھی، اور زرمین کی آنکھیں آنسوؤں سے بھیگ گئی تھی۔ وہ ہمیشہ کے لیے زرمین امائل شاہ بن گئی تھی۔ امائل شاہ نے بالکل ٹھیک کہا تھا۔ سرنیم چینج ہونے میں وقت کتنا لگا؟ صرف 3 بول اور وہ زرمین ہمدان قریشی سے زرمین امائل شاہ بن گئی۔ نکاح کو 6 ماہ گزر گئے تھے، اور 6 ماہ تک امائل شاہ کے سامنے تک نہ گئی۔ وہ 6 ماہ سے کہاں غائب تھا اسے کچھ نہیں پتا تھا۔ آج اس نے پورے 6 ماہ بعد شاہ ولا میں قدم رکھا۔ انیلا بیگم کی طبیعت کچھ خراب تھی، اس لیے انہوں نے زرمین کو اپنے پاس بلایا تھا۔ پچھلے 2 گھنٹے سے انیلا بیگم کی تیمارداری کر رہی تھی۔ انیلا بیگم کو سوپ پلانے کے بعد وہ ان کو کمرے میں سلانے کے لیے لے گئی۔ انہیں سلانے کے بعد جیسے ہی کمرے سے باہر نکلی، سیڑھیاں چڑھتی اوپر جا رہی تھی، اس کا پاؤں بہت برے طریقے سے سلپ ہوا۔ اس سے پہلے کہ وہ نیچے گرتی، اچانک اس کے ہاتھ کسی مضبوط ہاتھ میں آئے اور اسے پوری قوت سے زمین کو اپنی جانب کھینچا۔ زرمین اس کے کشادہ سینے سے جا لگی۔ اس نے جیسے ہی چہرہ اٹھائے اوپر دیکھا تو وہ کوئی اور نہیں، امائل شاہ تھا۔ زرمین یک ٹک اس کے حسین چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ اوشن ولو آنکھیں ٹکرائی۔ اس وقت زرمین حجاب میں نہیں تھی، اس کے سارے بال کمر پر بکھرے ہوئے تھے۔ وہ آنکھوں میں عشق اور محبت لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ آر یو اوکے؟ اس نے زرمین کو سیدھا کر کے کھڑا کیا، پھر اسی نرمی سے پوچھ رہا تھا۔ زرمین نے اس بات میں سر ہلایا۔ اس سے پہلے کہ وہ سیڑھیاں چڑھتی اوپر غائب ہو جاتی، اچانک امائل کی نظر اس کی گردن تک گئی۔ وہاں پر ایک زنجیر لٹک رہی تھی، اور امائل شاہ اس زنجیر کو دیکھتے وہ دور کہیں ماضی میں پہنچ گیا۔ یہ کیا لے کر آئے ہو امائل بیٹا؟ امائل شاہ کی چچی اس سے پوچھ رہی تھی۔ چچی، یہ میں روح کے لے لایا ہوں۔ آج میں یہ روح کے گلے میں پہناؤں گا، ہمیشہ کے لیے۔ یہ لاکٹ روح کے گلے میں رہے گا۔ 7 سالہ امائل شاہ ننھی سی روح کے گلے میں وہ لاکٹ پہنا رہا تھا۔ روح اس کے چچا کی بیٹی تھی، اوشن بلو آنکھیں والی شہزادی۔ ساری حویلی میں صرف ان دونوں کی آنکھیں ہی اوشن بلو تھی۔ امائل شاہ جٹے جھٹکے سے ماضی سے باہر نکلا تھا۔ اگلے ہی پل اس کا ہاتھ زرمین کے گال تک گیا۔ اس نے بے یقینی سے اس زنجیر کو چھو کر دیکھا۔ اس زنجیر کو سالوں بعد بھی پہچان سکتا تھا۔ ہاں، وہ جان سکتا تھا کہ وہی لاکٹ تھا جو وہ کبھی اپنی روح کے لیے لایا تھا، لیکن وہ بے حد حیران تھا کہ یہ لاکٹ زرمین کے پاس کیسے آیا۔ یہ تمہارے پاس کیسے آیا؟ اس نے اسی بے یقینی سے پوچھا۔ کچھ غصے کی آنچ تھی۔ زرمین حیران ہوئی۔ یہ تو بچپن سے میرے پاس ہے، انفیکٹ یہ میرا ہی ہے۔ زرمین کے الفاظ تھے کہ کیا امائل پتھر کی مورت بن گیا۔ اس نے اسی بے یقینی سے زرمین کی آنکھوں میں دیکھا۔
اس میں اور روح میں صرف اتنا فرق تھا کہ دونوں الگ الگ تھی۔ کیا زرمین اس کی روح تھی؟ اس نے ایک پل کے لیے سوچا، پھر اپنے ہی خیال پر ہنس پڑا۔ آخر زرمین اس کی روح کیسے ہو سکتی ہے؟ تمہیں اتنا یقین کیسے ہے کہ یہ تمہارا ہے؟ کیونکہ اس لاکٹ پر آر لکھا ہوا ہے، تمہارا نام تو زرمین ہے۔ وہ کچھ غصے کو ضبط کرتے ہوئے بہت تامل سے پوچھ رہا تھا، ورنہ اپنی روح کا لاکٹ کسی دوسرے کے گلے میں دیکھتے اسے بہت غصہ آیا تھا۔ بے شک وہ لاکٹ اس کی اپنی بیوی یا اپنی محبت زرمین نہیں پہنا تھا، پھر بھی وہ غصہ آ رہا تھا۔ یہی سوال میں نے بابا سے پوچھا تھا، انہوں نے کہا یہ اس لیے میرے پاس ہے کیونکہ میری ماما کا نام آر سے شروع ہوتا ہے، رانیہ قریشی، شاید یہ ان کا لاکٹ ہے، لیکن یہ بچپن سے میرے گلے میں ہے۔ میں نے جب اپنے ہوش سنبھالے یہ تب سے میرے گلے میں موجود ہے۔ لیکن آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ وہ حیرانی سے امائل سے سوال پوچھ رہی تھی۔ کم سے کم وہ اپنا رشتہ درست کرنا چاہتی تھی، اب نکاح ہو چکا تھا تو وہ اس کا شوہر تھا۔ اگلے ہی پل امائل نے اس کا چہرہ موڑتے اس کے سارے بال گردن سے پیچھے ہٹائے، اس کی سفید گردن کو دیکھا۔ زرمین امائل کے اس عمل پر بری طرح بوکھلائی، لیکن بنا کچھ کہے اس کے حصار میں کھڑی رہی۔ زرمین کی گردن دیکھتے وہ ساکت رہ گیا، ایک دم شل آنکھیں حیرت سے پوری کھل گئی۔ وہ بہت بے یقین تھا، وہ اس کی سفید دودھیا گردن موجود اس نشان کو دیکھ رہا تھا جو سالوں پہلے بچپن میں روح کے لگے تھا، اور امائل شاہ کو کوئی بھی شک نہیں رہا تھا کہ زرمین ہی روح تھی۔ وہ بے حد بے یقین تھا، وہ اس نشان کو کیسے بھول سکتا تھا؟ یہ نشان روح کا برتھ مارک تھا۔ روح؟ اس کے لب پھڑپھڑائے تھے۔ وہ پلٹی۔ کیا ہوا؟ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ وہ امائل شاہ کے چہرے کی اڑی ہوئی ہوائیاں دیکھ سکتی تھی۔ امائل شاہ نے بنا کچھ کہے آگے بڑھتے اسے سینے میں زور سے بھینچ لیا۔ میرا دل کہتا تھا کہ تم زندہ ہو۔ جب پہلی بار تمہیں مری میں دیکھا تھا تبھی مجھے احساس ہوا کہ تم ہی میری روح ہو۔ اس کے ماتھے پر لب رکھتے وہ عجیب سا ہذیانی ہو کر بولا تھا۔ اس کے لہجے میں جنون تھا، عشق، کوئی آخر کی حد کی آگ تھی۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ زرمین نے پریشانی سے پوچھا۔ میرے ساتھ چلو۔ اس کا ہاتھ پکڑے سختی سے کہتے سیڑھیاں چڑھتا اوپر شاہ ویلا سے باہر نکلا، اور اب وہ ہمدان مینشن داخل ہو رہا تھا۔ وہ دونوں آگے پیچھے ہمدان مینشن داخل ہوئے۔ سامنے اماں بھی اور ہمدان قریشی باتوں میں مصروف تھے۔ امائل شاہ کی آنکھوں سے اچانک ہی غصے سے آگ نکلنے لگی۔ اس دیدہ ہمدان شاہ کے سامنے آ کر کھڑا ہوا، سختی سے زرمین کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا۔ آج میں سچ جاننے آیا ہوں جو مجھے نہیں معلوم۔ اتنا کہتے ساتھ اس نے زرمین کو بیٹھنے کا اشارہ دیا اور خود ہمدان قریشی کے بالکل سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ وہ بھی اسے الجھ کر کھڑے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ صرف ایک سوال پوچھوں گا، کیا زرمین میری روح ہے؟ اس نے اسی بے یقینی سے پوچھا۔ ہمدان کا چہرہ زرمین تک گیا جو الجھتے ہوئے باپ اور شوہر کو دیکھ رہی تھی۔ اماں بھی کچھ پریشان تھی۔ وہ کچھ دیر کچھ نہیں بولے تو زرمین بھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ بابا کیا بات ہے؟ آپ دونوں یہ کون سی پہیلیوں میں بات کر رہے ہیں؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی، پلیز بتائیں کیا سچ ہے؟ وہ جیسے اس لفظ روح سے پریشان ہو گئی تھی۔ ہمدان صاحب نے آج سالوں بعد اس سچ کو بتانے کا فیصلہ کیا۔ یہی تمہاری روح ہے۔ الفاظ تھے کہ کوئی امرت جو امائل شاہ کے کانوں میں اترا۔ اس نے خود کو گرنے سے بچانے کے لیے جلدی سے فلاور ٹیبل کا سہارا لیا۔ کب اور کیسے؟ یہ دو سوال تھے جو اس کے لبوں سے نکلے۔ میں تم لوگوں کو ساری بات بتاتا ہوں۔ اتنا کیسے تھا؟ انہوں نے امائل کو بیٹھنے کا اشارہ کیا تو مجبوراً وہ بھی بیٹھ گیا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں اور تمہارے چچا ذیشان دوست تھے۔ ہم دونوں ساتھ پڑھتے تھے۔ میری بہن اسے پسند کرتی تھی تو وہ بھی میری بہن کو پسند کرتا تھا۔ ایک دن میری بہن نے بتایا کہ وہ دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور شادی کرنا چاہتے ہیں، تو میں نے ان دونوں کی شادی کروا دی اپنے سارے خاندان کے خلاف جا کر۔ میری شادی بھی رانیہ سے ہوگی۔ خیر کچھ سال گزرے میں پورے 6 سال بعد لندن سے واپس آیا۔ میری ایک بیٹی تھی، معصوم سی زرمین قریشی۔ انہوں نے ایک نظر زرمین کو دیکھا جو الجھی نگاہوں سے اپنے باپ کو دیکھ رہی تھی۔ ہم سب لوگ ایئرپورٹ سے واپس شاہ حویلی جا رہے تھے جب راستے میں بہت بھیانک حادثہ ہوا، اور رات گولیاں چلنے کی رات تھی۔ ان لوگوں نے اندھا دھند ذیشان کی گاڑی پر فائرنگ کی۔ قسمت کو شاید کچھ اور ہی منظور تھا، میری چھوٹی سی معصوم سی زرمین ان گولیوں کا نشانہ بن گئی۔ شاید ان لوگوں نے زرمین کو روح سمجھا تھا۔ ایک گولی میرا بازو چیرتی ہوئی گزر گئی، روح بے ہوش ہو گئی تھی۔ وہ گاڑی میں نیچے گر گئی۔ میں نے بہت مشکل سے اسے گاڑی سے باہر نکالا۔ جب تک میں ذیشان کے پاس پہنچا ان کی آخری سانسیں تھیں۔ اس نے اپنے ہاتھ میرے سامنے جوڑ دیے اور یہ کہہ دیا کہ میں اس کی بیٹی روح کو یہاں سے بہت دور لے جاؤں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ان کی بیٹی کو جان کو خطرہ ہو۔ جب تک یہ پتہ نہیں چل جاتا کہ وہ لوگ کون تھے، انہوں نے کیوں ان سب کو مارا، تب تک مجھے روح کو دنیا سے چھپا کر رکھنا تھا۔ ان لوگوں نے میرا عزیز دوست مار دیا، میری پیاری بہن کو مار دیا،
और मेरी बेटी को भी। कितने ही आंसू थे जो हमदान साहब की आंखों से गिरने लगे और जरमीन वो पत्थर की मूरत हो गई, क्योंकि अब वो जरमीन कुरैशी नहीं थी, वो तो रूशा थी। एक अजीब सा नाम था। इतने सालों से वो तो जरमीन की कुरैशी की जिंदगी जीती आई थी। रूह के सर पर काफ़ी चोट आई थी। मैं उसे अपने साथ हॉस्पिटल ले गया और इस हादसे के बाद वो सब कुछ भूल गई। ये भी भूल गया कि उसका असल नाम क्या था। मैंने उसे जरमीन की पहचान दे दी। लेकिन एक सच था जो मैं जानता था कि वो मेरी रूह सिर्फ अमाइल शाह की अमानत है। इसलिए मैं इसे तुम्हें वापस करने के बारे में सोचा। जब रूह 20 साल की हो जाए तब मैं तुम्हें सारी सच्चाई बताने के बाद इसे तुम्हारे हवाले कर दूँ। लेकिन तुमने खुद ही जरमीन का रिश्ता मांग लिया, इसलिए मुझे लगा ये राज कभी नहीं खोलूँगा कि जरमीन ही रूह है। वो एकदम खामोश हो गए थे। सालों पहले जब रूह 1 साल की थी और अमाइल शाह 8 साल का था, तो अमाइल शाह की जिद पर ही दोनों का निकाह कर दिया गया था, क्योंकि अमाइल शाह का कहना था कि रूह सिर्फ उसकी है। अमाइल शाह के आसपास धमाके से हो रहे थे और जरमीन पत्थर की मूरत होती अपने बाप को देखती रह गई। कितनी ही देर बाद वो कुछ बोलने की काबिल हुई। तो इसका मतलब आप मेरे बाबा नहीं हैं? उसने उसी बेयकीनी से पूछा कि हमदान साहब के दिल को तकलीफ से गड़े उठ गई। जरमीन, मेरा बच्चा, ऐसी बात नहीं है। तुम मेरे लिए मेरी जरमीन हो। इस बात से क्या फ़र्क पड़ता है कि तुम मेरी नहीं, मेरी बहन की बेटी हो। मैंने तुम्हें सालों बाप बनकर पाला है, आज भी तुम मेरी बेटी हो। उन्होंने तकलीफ से तड़पते हुए कहा, लेकिन जरमीन का दिल बहुत बुरी तरह से टूटा था। वो उठी और अपने कमरे में जाकर गायब हो गई। कितने ही पलों बाद अमाइल शाह के जिस्म में हरकत हुई। वो इन कातलों का क्या हुआ? किसी ने चचा और चची को मारा? कोई सराख मिला? वो उसी बेयकीनी से हमदान साहब को देख रहा था जो नफ़ी में सर हिला गए। दूसरी गांव के सरदार के मातहत थे। इनका कोई सुराग नहीं मिला, इसलिए तो मैंने जरमीन को गर्म हवाओं से दूर रखा। ये सारी दुनिया वालों के लिए रूह से जरमीन बन गई, लेकिन मैं जानता हूँ कि ये रूह है। और मैं ये भी जानता हूँ कि अनकरीब तुम जान जाओगे कि ये लड़की ही तुम्हारी रूह है। उनकी आंखों में नमी बहुत तेज़ी से चमकी थी। अमाइल शाह उठा और अब वो उस कमरे में दाखिल हो रहा था जो बेड पर बैठी घुटनों में मुंह छुपाए बैठी थी। वो कदम कदम चलता उसके पास आया। उसे कुछ समझ नहीं आई थी कि रूह कौन थी। अमाइल शाह का रूह से क्या रिश्ता था? उसे तो बस उस बात की फिक्र लगी कि अपने बाप की सगी बेटी नहीं। रूह, उसने धीरे से पुकारा, बहुत मोहब्बत और नरमी से। जरमीन ने चेहरा ऊपर उठाया। ये कैसा सच था? मैं अपने बाबा की बेटी नहीं? उसी बेयकीनी से वो पूछ रही थी कि अमाइल शाह ने नफ़ी में सर हिलाया। मैं आज शायद सबसे ज़्यादा खुश हूँ। मैंने सालों तुम्हें अपनी हर जगह पागलों की तरह ढूंढा। वो लाश जो सालों पहले हवेली लाई की थी, उस लाश को देखते ही मुझे कहीं ना कहीं लगा था कि वो मेरी रूह नहीं। मुझे लगा था तुम जिंदा हो। मेरा दिल कहता था और वाकई तुम जिंदा हो। उसके पास बैठता उसे अपने सीने से लगाए, उसके माथे पर अपने लब रख चुका था। एक सुकून था जो अमाइल शाह के अंदर तक उतर गया। उसकी बीवी थी, वो पहले से उसके निकाह में थी। वो दोनों तो रूहों के साथ थे, तो फिर वो कैसे एक दूसरे से ना मिलते? वो बस उसके सीने से लगी हिचकियों के साथ रो रही थी। तुम्हें पता है, तुम बचपन में मुझे शाह कहा करती थी। अमाइल शाह की आंखों के सामने एक भोली बसरी याद नुमाया कि इसके आंसू थम गए। एक बार अम्मा ने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हारा शोहर हूँ और अच्छी बीवी शोहर को उसके नाम से नहीं पुकारती। तब से तुमने मुझे शाह कहना शुरू कर दिया था। तुम्हें पता है रूह, मैं तुम्हारे लबों से अपने लिए शाह सुनने के लिए कितना तरस गया था। सिर्फ एक बार शाह कह दो। वो तड़पते हुए बोला कि रूह के सीने में कहीं अंदर बहुत तकलीफ हुई। क्या आपने रूह से बहुत मोहब्बत की थी? वो अपना चेहरा उठाए भीगी आंखों से उसे दिख रही थी कि अमाइल शाह दिल खोल कर मुस्कुराया। मैंने अपनी रूह से मोहब्बत की थी और तुम वाकई मेरे उस जिस्म में रूह की तरह काम करती हो। मैंने तुमसे मोहब्बत की है। इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम जरमीन हो या फिर रूह। तुम मेरी हो, मेरी मोहब्बत, मेरा इश्क। उसके चेहरे के एक एक नक्श पर लब रखते हुए वो सुकून महसूस कर रहा था। आप किस हवेली की बात कर रहे थे? वो बेहद हैरान थी। तो अमाइल शाह को कुछ याद आया। तुम्हें बहुत अहम बात बताने में भूल गया। वो अब उसे अपनी ज़िंदगी का सच बता रहा था। अनीला कुरैशी मेरी माँ नहीं, मेरी खाला है। यहाँ से कुछ घंटों के फासले पर एक बहुत खूबसूरत बहुत बड़ा गांव है। मैं उस गांव का सरदार का सबसे बड़ा पोता हूँ। हम दोनों गांव में रहा करते थे। रूशा हवेली में वो बहुत खूबसूरत है। तुम्हारे जाने के बाद मुझे वो हवेली काट खाने को दौड़ती थी, इसलिए मैं वो हवेली छोड़ हमेशा के लिए अनीला कुरैशी के पास दुबई चला गया। तुम्हें पता है, हमारी फैमिली बहुत बड़ी है, वहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। मैं तुम्हें सबसे मिलवाऊंगा। तुम चलोगी मेरे साथ हवेली?
وہ آنکھوں میں ایک مخصوص چمک لیے اس سے پوچھ رہا تھا۔ زرمین نے کسی ننھی بچی کی طرح روتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ ایک بار پھر وہ اس کے سینے سے لگی پوٹ پوٹ کے رو پڑی۔ جب خوب رو لیا، دل کا غم ہلکا ہوا تو اس نے اپنا چہرہ ایک بار پھر امائل شاہ کے سینے سے اوپر اٹھاتے دیکھا۔ کیا اب میں اپنے بابا کی بیٹی نہیں رہی؟ اسی بے یقینی سے وہ پوچھ رہی تھی۔ امائل شاہ کو اس پر ڈھیروں پیار آیا۔ اس نے چہرہ اٹھایا، اس کی سرخ ہوتی ناک پر لب رکھے، پھر اس کے دونوں گالوں پر بوسہ دیا۔ تم ہمدان قریشی کی بیٹی ہو۔ ایک پل کے لیے سوچو، اگر تمہیں اس اندھیری رات ان گولیوں کی بچھاڑ سے نہ بچاتے تو کیا آج تم زندہ ہوتی؟ اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تمہارے حقیقی باپ نہیں، وہ تمہارے ماموں ہیں، اور ماموں بھی محرم ہی ہوتے ہیں۔ تم ان کی بیٹی ہو اور اس طاقت کو کوئی بھی تم سے نہیں چھین سکتا۔ اسے یقین دلا رہا تھا کہ زرمین کو کچھ پل کے لیے سکون نصیب ہوا۔ آپ مجھ سے نکاح کیوں کرنا چاہتے تھے؟ اسے جیسے وہ بات یاد آئی جو وہ پوچھنا چاہتی تھی۔ امائل کو سمجھنا ہے کہ اس سوال کا مقصد کیا ہے۔ بتایا تو تھا تم سے محبت کرتا ہوں۔ محبت نے عشق، تمہیں اپنی بیوی بنانا چاہتا تھا، اس لیے نکاح کر لیا۔ وہ قطعاً نہ سمجھ سکی کہ زرمین کیا کہنے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن آپ نے تو کہا تھا کہ آپ روح سے عشق کرتے ہیں۔ وہ عجیب سے بھور میں الجھی ہوئی سوال پوچھ رہی تھی کہ امائل شاہ کے لبوں کو خوبصورت مسکراہٹ نے چھوا۔ ہاں، تم نے ٹھیک کہا، میں واقعی روح سے عشق کرتا ہوں، اور تم مری کی ان حسین وادیوں پہلی نظر دیکھتی مجھے لگا یہ میری روح ہے، اس لیے مجھے تم سے عشق ہو گیا۔ تمہاری شکل میں مجھے لگا میری روح واپس مل جائے گی، اور واقعی مجھے میری روح واپس مل گئی۔ میں نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ تم مجھے مل جاؤ گی۔ میں بہت خوش ہوں۔ آج کا دن میری زندگی کا سب سے حسین دن ہے۔ اس کے لبوں پر اپنا لمس شدت سے چھوڑتے وہ دلکشی سے مسکرایا، اور وہ اگلے ہی پل اس کے سینے میں چہرہ چھپا گئی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ وہ بچپن میں اس شخص کو اپنے خوابوں میں دیکھتی آئی تھی۔ اب اسے اپنے سارے سوالوں کے جواب مل گئے تھے۔ ساری شاہ حویلی کو دلہن کی طرح سجایا گیا تھا، کیونکہ آج شاہ خاندان کی سب سے بڑی پوتی سالوں بعد حویلی واپس لوٹی تھی۔ وہ امائل شاہ جس نے سالوں اس حویلی کی زمین پر قدم نہیں رکھے تھے، آج وہ اپنے عشق کے ساتھ اس حویلی تک پہنچ گیا تھا۔ اس نے بہت خوبصورت مہرون فراق پہن رکھی تھی، پھولوں سے اس کا استقبال کیا گیا۔ یہ وہ حویلی تھی جہاں پر بیٹیوں کو بہت عزت دی جاتی تھی۔ وہ سردار حاتم صاحب کی سب سے بڑی پوتی تھی، جو سالوں پہلے ایک حادثے میں مر گئی تھی، لیکن سب کو لگا تھا وہ مر گئی ہے، بٹ وہ زندہ تھی۔ وہ حیرانی سے اپنے اتنے بڑے خاندان کو دیکھ رہی تھی۔ وہ زرمین قریشی جس نے سالوں رشتوں کو حاصل کرنے کے لیے بہت دعائیں مانگی تھی، آج اسے اتنے سارے رشتے مل گئے۔ اس کا ہاتھ مضبوطی سے امائل شاہ کے ہاتھوں میں تھا، کیونکہ امائل شاہ حویلی کا بڑا پوتا ہونے کی وجہ سے اس گاؤں کا اگلا سردار بننے والا تھا، اس لیے اس کی حیثیت سے اس وقت گاؤں کی وہ سردارنی جیسی تھی۔ کتنے ہی گھنٹے سارے خاندان کے ساتھ بیٹھنے کے بعد وہ اپنے کمرے میں داخل ہوا۔ سالوں سے بند کمرہ، اس نے یہ کمرہ صرف روح کے لیے چھوڑا تھا۔ وہ سوچ چکا تھا کہ اگر کبھی روح ملی تو اس کے ساتھ اسی کمرے میں آئے گا، ورنہ یہ کمرہ ہمیشہ کے لیے بند رہے گا۔ اسے استعمال نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن آج یہ کمرہ اس کی روح کو خوشبو سے مزین کر گیا۔ وہ شیشے کے سامنے کھڑی اپنے بالوں کا جوڑا بنا رہی تھی جب امائل شاہ اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہوا۔ کیسا محسوس کر رہی ہو اپنے گھر میں آ کر؟ وہ مسکراہٹ کے سنگ پوچھ رہا تھا کہ وہ بھی دل کھول کر مسکرائی۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے میں سالوں سے نامکمل تھی، ایک عجیب سا احساس تھا جس نے آج مجھے مکمل کر دیا شاہ۔ وہ اپنا چہرہ پلٹے، اب اس کے سینے میں چہرہ چھپائے ایک گہری سانس لے رہی تھی۔ صرف آپ کی وجہ سے مجھے سارے رشتے مل گئے، میں بہت خوش ہوں۔ اور وہ واقعی بہت خوش تھی، جسم کے اندر ایک طمانینت اتر رہی تھی۔ امائل شاہ نے اس کے ماتھے پر لب رکھے۔ میری زندگی میں آنے کے لیے بہت شکریہ، تم میری زندگی کا حاصل ہو، تم میرے لیے کسی انعام سے کم نہیں۔ میں تم سے بے انتہا عشق کرتا ہوں، روح میری جان۔ اس کے کانوں میں سرکوشی کرتے اس کے لبوں پر اپنی محبت نچھاور کر رہا تھا، اور اس کی باہوں میں سکری سمٹی اس کے سینے میں چہرہ چھپائے بلش کر گئی۔ اور حویلی کے باہر اسی خوشی میں آسمان پر آتش بازی کی جا رہی تھی۔